موضوع الدرس الشهادة لله تعالى بالعدل والقسط، سورة المائدة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه بل هو الحکم العدل الحکیم القدیر. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اصحاب جحیم، وہ جہنم والے ہیں. تو اللہ جب کسی کو جنت دیتے ہیں تو اپنے فضل سے دیتے ہیں، اور اگر کسی کو جہنم دیتے ہیں تو وہ اپنے عدل سے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو ہے اللہ کا عدل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ کا حکم ہے جس میں اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے ہیں. بل هو الحکم، وہ ایسی ذات ہے جو حکم فیصلے کرنے والی، العدل انصاف کرنے والی، الحکیم حکمت والی، القدیر ہر چیز پہ طاقت و قدرت والی. وقوله تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. قال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری ذکرہ عن نبی سلمۃ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر منزلا وتفرق الناس في العزاء يستظلون تحتها وعلق النبي صلى الله عليه وسلم صلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فصله ثم أقبل على النبي فقال من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني؟ والنبي يقول الله. قال وشام الأعرابي والسيف فدعا النبي أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. اب اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ جب قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان کے ہاتھ کو روک دیا.
اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارک ذکر فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک منزل پہ اترے، لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے درختوں کے سائے میں جا کے لیٹ گئے۔ حضور پاک بھی ایک درخت کے نیچے لیٹے اور اپنی تلوار جو تھی وہ لٹکا دی درخت کے ساتھ۔ فجاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ کی تلوار اتاری، فأخذه فصلہ، اور پھر تلوار کو ننگا کر کے آپ کے اوپر حملے کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور پاک بھی جاگ گئے۔ ثم اکبر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من یمنعک منی، اب کون ہے جو تم کو میری تلوار سے بچائے؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اس نے دوبارہ کہا کہ من یمنعک منی، کون ہے جو آپ کو بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اس نے تیسری دفعہ کہا کہ من یمنعک منی، آپ نے فرمایا اللہ۔ اس اعرابی نے وہ تلوار جو تھی اسی طرح تیگ میں ڈالی اور حضور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بتایا کہ یہ اس آدمی کا ہے، لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ کو کیسے مجھ سے روکا ہے کہ جب بھی اس نے ارادہ کیا حملہ کرنے کا تو حضور نے اللہ تعالی کا نام لیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن حضور نے اس کو کوئی سزا بھی نہ دی، ولم یعاقب، اور بلکہ محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا بدلہ تو کبھی کسی سے نہیں، یعنی جس نے حضور کو ذاتی نقصان پہنچایا، حضور اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا، صحابہ کا بدلہ لیا، لیکن اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ اس لیے حضور نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ قال ما امركان كذا وهذا ويذكر ان قوما من العرب ارادوا ان يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وارسلوا هذا الاعرابي وتأول اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم وقصة هذا الاعرابي وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل میں ایک قوم نے ارادہ کیا حضور پہ حملہ کرنے، انہوں نے اس آدمی کو تیار کر کے بھیجا، اس کا نام جو ہے وہ غورث بن الحارث تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ وقال الاوفي ان ابن عباس في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولاصحابہ طعاما لیقتلوہم فأوحى اللہ الیہ بشانہم ولم یأت الطعام وامر اصحابہ فاتوہ ورواہ ابن ابی حاتم۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں نے ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، آپ کو دعوت دی اور کھانا تیار کیا، اور ارادہ جو تھا وہ قتل کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو خبر کر دی اور حضور پاک وہاں تشریف نہیں لے آئے۔ رواہ ابن ابی حاتم وقال ابو مالک نظر فی کعب بن الاشرف واصحابہ حین ارادوا ان یغدروا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ دار کعب بن الاشرف۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کعب بن الاشرف جو ہے یہ یہودیوں کا بڑا سردار تھا اور حضور کا بڑا دشمن تھا، اس نے ارادہ کیا کہ حضور کو اپنے گھر میں دعوت دے کے قتل کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بتلا دیا اور حضور تشریف نہ لے گئے۔ رواہ ابن ابی حاتم ذکر محمد بن اسحاق بن صالح مجاہد وکرم غیر واحد انہا نزلت فی شان بن النضیر حین ارادوا ينقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين وكانوا أمر بن جحاش بن كعب بذلك وكلوا أمر بن جحاش بن كعب بذلك ومروه أن جلس النبي تحت الجدار اجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرها من فوقه فاطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم ما له عليه
فراجع الى المدینہ واصحابہ وانزل اللہ فی ذلک هذه الآیہ. اب بعض علماء نے فرمایا کہ بنو نذیر یہودی ہیں، انہوں نے ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا، اور پروگرام یہ بنایا کہ حضور کو دیوار کے سائے میں بٹھائیں گے، وہیں انتظام کریں گے اور اوپر سے پتھر گرائیں گے، آپ کے اوپر ایک پتھر کی چکی گرا دیں گے تاکہ حضور شہید ہو جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عامرین کی دیت کے معاملے میں آئے تھے کہ تم اس کے بارے میں تمہاری امداد کریں. انہوں نے عمرو بن جہاش اپنے کعب کے ذمہ لگایا کہ جب حضور بیٹھ جائیں تو تم اوپر سے پتھر گراؤ. وَأَمَرُوا إِن جَلَسَ النَّبِيُّ تَحْتَ الْجِدَارِ، جب حضور دیوار کے سائے میں بیٹھے تو پتھر گرا دو. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فَأَطَّلَعَ اللَّهُ النَّبِيَّ وَمَا تَوَالَوْا عَلَيْهِ، اللہ نے وحی بھیج کے اپنے نبی کو خبر فرما دی کہ یہودیوں نے یہ پروگرام بنایا ہے. فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، واپس آ گئے، وہاں گئے ہی نہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةَ، اللہ نے یہ آیت مبارک اتاری کہ جب لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور آپ کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائی. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی من توکل علی اللہ کفاہ اللہ ما ہمہ وحفظہ من شر الناس واسمہ ثم امر رسول یغدو الیہم فاذبتهم اجلهم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومن کی شان ہی یہی ہے کہ وہ ہر بات میں اپنے اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ کا سہارا لیتا ہے. اور جو آدمی اللہ پہ توکل کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر مصیبت سے بچاتے ہیں اور لوگوں کے شر سے بھی بچاتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں. پھر اللہ پاک کے نبی نے حکم دیا کہ بنو نذیر کا محاصرہ کرو، اور بنو نذیر کا محاصرہ کر کے حضور نے پھر ان کو مدینے سے بھی نکال دیا. تو یہ آیات مبارک جو ہیں اس میں نازل ہوئی. اب یاد رکھیں کہ ان آیات میں ہمیں پہلا سبق تو یہ بھی تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. نعمتوں کے یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اوامر پہ عمل کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ. یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر کہ یہ حلال ہے، یہ حرام، حلال لو، حرام سے بچو. اور دوسرا حکم ہمیں یہ ملا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں گواہی کا معاملہ آئے تو گواہی خالص اللہ کے لیے دیں، کوئی فکر نہ کریں، نہ دوستی میں زیادتی کریں نہ دشمنی میں زیادتی کریں، انصاف سے گواہی. تو آدمی جب انصاف سے گواہی دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. صحیح حدیثوں میں واقعہ ہے، غزوہ بنی المستلق سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو منافقین جو ہیں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ بھی ساتھ تھے، منافق بھی مل جاتے تھے. یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم پکے مسلمان ہیں، ہم تو دیکھیں جی جہاد میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہر حال میں آپ کے ساتھ. ایک جگہ جب قافلہ اترا تو قاعدہ یہ تھا کہ وہاں پر پانی کی تلاش ہوتی تھی اور کھدائی کر کے پانی نکالا جاتا تھا، جیسے کچے کھو ہوتے ہیں نا، راستے میں آدمی کھود کے پانی نکالتے ہیں. اور جب پانی نکل آتا تھا تو قاعدہ یہ تھا کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکیدے بھرے جاتے، اس کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مشکیدے بھرے جاتے، پھر سب صحابہ کو اجازت ملتی کہ اب اپنا اپنا پانی بھریں. اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو ہیں اس کا بھی غلام جو تھا، عبد جو تھا، وہ بھی پانی بھرنے کے لیے آیا. اس نے کوشش کی تو صاحب نے روک دیا، ابھی حضرت عمر کا پانی بھرنے دو. انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے کہ حضرت عمر کا پانی بھرنے دیں؟ اس میں ان کی لڑائی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام جو ہے وہ ذرا مضبوط تھا، تکڑا تھا، اس نے ٹھیک ٹھاک پٹائی کر
نے کہا پہلے حضرت عمر کا پانی بھرا جائے گا پھر پانی بھرو. اس نے روتے ہوئے واپس آ کے عبداللہ ابن ابی کو سنایا کہ جناب آج تو ہمارے ساتھ یہ حشر ہوا ہے کہ ہمیں پانی بھی نہیں بھرنے دیتے کہ پہلے حضرت عمر کا پانی بھرا جائے گا. اور پھر ان کے غلام نے دیکھے مجھے مارا ہے. تو عبداللہ ابن ابی بڑا غصے میں آیا اور اپنے ساتھیوں کو بلایا اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نے ایک بڑا غلط کلمہ کہا صحابہ کے بارے میں. اور ساتھ یہ کہا اپنی جماعت کو کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ اللہ کے بندو تم لوگوں نے مہاجرین کو گلے سے لگایا ہے. یہ تو مکے سے آئے تھے، لوٹے پھوٹے تھے، نہ کھانا تھا، نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ کپڑا تھا. آپ لوگوں نے سہارا دیا ہے. آج کے بعد حضور کے صحابہ پہ خرچ کرنا بند کر دو. جب تم امداد نہیں کرو گے اپنے گھروں سے نکال دو. پھر یہ خود بخود ادھر ادھر پھیل جائیں گے، چلے جائیں گے، چونکہ ان کے پاس تو اور کوئی ٹھکانہ نہیں. ایک بات اس نے یہ کی. دوسری بات اس نے یہ کی کہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم میں جو طاقتور ہیں نا ہم ان کو نکال دیں گے، ان کمزوروں کو. اللہ کی شان ہے. ایک صحابی تھے، نوجوان بچے تھے، زید بن ارقم ان کا نام تھا. وہ یہ باتیں سن رہے تھے. اس کے دل پہ بڑی بار گزرا کہ یہ بدبخت ایسی باتیں کہہ رہا ہے صحابہ کے خلاف. تو اس نے سوچا کہ اب میں تو ایک بچہ ہوں، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بات کی تو شاید حضور میری بات پہ توجہ ہی نہ دیں کہ بھی یہ بچہ ہے، چھوکرا ہے، لڑکا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو اس نے اپنے چچا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو جا کے یہ سارا واقعہ سنایا. عبداللہ ابن رواحہ نے جب سنا تو اس نے کہا کہ دیکھو زید ابن ارقم، باقی تم نے بات سنی ہے، گواہی سچی دے رہے ہو. اس نے کہا کمال کی بات ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں نے خود سنا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ تشریف لائے، اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا. حضور نے حکم دیا بھی عبداللہ ابن ابی کو بلاؤ. عبداللہ ابن ابی جب آیا حضور کی خدمت میں تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ دیکھو تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں. اور کہا لا یا رسول اللہ، واللہ لا یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے نہیں کہا. اور نے کہا حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں اور آپ کے تابع دار ہیں، ہم ایسی باتیں کیسے کر سکتے؟ اتنی قسمیں کھائیں کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں فصدقہ وکذبنی، حضور نے اس کی بات مان لی، مجھے جھوٹا کرا دیا کہ تم نے جھوٹی بات کی. اب زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میرا تو یہ عالم ہو گیا نا کہ میں نے تو گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دی ہے. عبداللہ ابن رواحہ جو میرے چچا تھے اس نے کہا کہ خدا کے بندے میں کاش تیری بات نہ مانتا، تو نے مجھے حضور کے سامنے رسوا کر دیا، جھوٹی گواہی دے دی. انہوں نے کہا چچا میرا رب جانتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا. لیکن عبداللہ ابن ابی چونکہ منافق تھا اور منافقوں کے لیے قسمیں کھانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا تو قاعدہ ہی یہی تھا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، مومنوں کو ملتے تو ہم مومن ہیں اور واپس آتے تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں ان کو کہ کبھی ان کی پارٹی غالب آ جائے تو ہماری جان بچ جائے.
اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ چند دن گزرے کہ اللہ نے سورۃ المنافقون نازل فرمائی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے۔ اور اللہ نے قرآن میں وہی لفظ بھی نازل فرمایا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، وہی لفظ بھی نازل فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ جب یہ آیت اتری حضور فرماتے ہیں کہ بھئی عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن ارقم کو بلاؤ، کہتے ہیں مجھے بلایا اور کہا یا غلام قد ان اللہ صدقک، اللہ نے تیری گواہی سچی کر دی ہے، اذنوں کا وحق، تیرے کان نے صحیح سنا تھا اور صحیح گواہی تم نے دی تھی۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں اس دن جو مجھے خوشی ہوئی نا، اگر ساری دنیا کی بادشاہی مجھے مل جاتی تو خوشی نہ ہوتی کہ آج اللہ نے میری گواہی کی تصدیق کر دی ہے۔ اللہ نے، اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کا نظام دیکھیں، یہ اللہ کے نظام ہیں، اس میں کوئی آدمی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کی شان ہے یفعل ما یشاء، جو چاہے گا۔ اسی لیے حضور ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے اور سجدے میں بھی مانگتے تھے کہ یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر جما۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ القلوب بین اصابع الرحمن، کہ دل جو ہے وہ اللہ کی انگلیوں میں ہے، یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، جدھر چاہے پھیر دے، ایمان کی طرف پھیر دے یا کفر کی طرف پھیر دے۔ آپ دیکھیں کہ یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، وہ پکا مسلمان۔ اب اس کا باپ جو ہے وہ باہر سے جب گھر آنے لگا تو اس کا بیٹا جو تھا نا وہ تلوار لے کے کھڑا ہو، اس نے کہا ابا جان تم نے یہ لفظ کہا ہے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزیز ہیں اور صحابہ ذلیل ہیں، زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں اور صحابہ عزیز ہیں، پھر تمہیں گھر جانے دوں گا، ورنہ آج میری تلوار فیصلہ کرے گی، میں تیری گردن اڑا دوں۔ لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا عبداللہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں حضور کے خلاف لفظ نہیں سن سکتا، باپ ہے تو کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے جو نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو لفظ تم نے صحابہ کے لیے کہا ہے اپنے لیے کہو۔ تو اس نے وہ لفظ کہے تب عبداللہ ہٹا اور راستہ دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا مومنوں کا سردار ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اسی بچے کے لیے، اسی بیٹے کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ تیرا باپ بیمار ہے، اگر وہ مر جائے تو مجھے بتانا۔ تو وہ آیا، انہوں نے کہا جی میرا باپ مر گیا ہے۔ حضور نے اپنا قمیص دیا، فرمایا اس میں کفن دو باپ کو۔ حالانکہ حضور کو اللہ پاک فرما چکے تھے کہ یہ منافق ہے۔ قمیص دینے کی وجہ کیا تھی یاد رکھو، ایک وجہ تو تھی کہ اس کے بیٹے کی دلجوئی کرنی تھی کہ اس کا بیٹا تو پکا مسلمان ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی حضور کے چچا حضرت عباس بھی گرفتار ہوئے تھے، اور حضرت عباس سردار تھے قریش کے، 6 فٹ کا لمبا قد تھا اور بڑے ماشاءاللہ گراڈیل جوان تھے۔ تو جنگ میں ان کے کپڑے پھٹ گئے، حضور نے صحابہ سے کہا بھی کسی کے پاس کوئی قمیص ہو تو میرے چاچے کو دے دو، تو کسی کا قمیص نہیں آیا عباس کو۔
تو اس عبداللہ ابن ابی نے اپنا قمیض دیا تھا، چونکہ یہ بھی بڑا اونچا لمبا آدمی تھا، تو وہ قمیض پورا آیا، تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس منافق کا احسان رہے مجھ پر، اس نے میرے چاچے کو قمیض دیا تھا، حضور نے زندگی میں قمیض لوٹا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب دیکھیں نا، ولید ابن المغیرہ حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے، بیٹا کون ہے؟ خالد، جو سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں، ابو جہل سب سے بڑا دشمن ہے۔ اکرمہ کون ہے؟ بطل من ابطال الاسلام، اسلام کا مجاہد سپاہی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچی شہادت کا یہ انجام ہوا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اسی لیے عرب کا محاورہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ سے آدمی نجات پا جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے آدمی کو ہلاک کر۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن قرآن میں اس پہ لعنت نہیں آئی، لیکن جھوٹ بولنے والے پر تو لعنت آئی ہے، ولعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور خاص طور پہ گواہی، اس لیے حکم ہے کہ جب گواہی دینی ہو اللہ کے لیے دو، اور عدل اور انصاف۔ اور دوسرا ان آیات میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ کے رسول کی تصدیق کریں گے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے، اللہ کے آیات کی تکذیب کریں گے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اور تیسرا سبق ہمیں ان آیات میں یہ ملا کہ جب اللہ بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنا چاہے تو وہ دشمنوں سے بھی حفاظت کرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت کرنا چاہے تو ایک مکڑی کے جالے سے بھی حفاظت کروا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنا چاہے تو سانپوں کو بھی حکم دے دیتے ہیں کہ پہرا دو، اور جنگل کے شیر جو ہیں ان کو بھی حکم دے دیتے ہیں کہ پہرا دو۔ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس نعمتوں کو بھی یاد کرو کہ جب قوم نے مختلف اوقات میں ارادہ کیا تمہیں نقصان پہنچانے کا، تو اللہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر ہی ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اور من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کے لیے کافی ہے، اور اس کے سارے مشکلات اور سارے ہموم اور غموم کو دور فرما دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب کے درجے میں ہے، اور داڑھی مڈانا جو ہے، جو پہلی دفعہ مڈاتے ہیں گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب بار بار مڈاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، چھوٹا گناہ ہے لیکن بار بار کر رہا ہے وہ کبیرہ ہو جائے۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور بڑے سے بڑا گناہ ہو دل سے توبہ کر لو اللہ معاف کر۔ یہ ایک بات یاد رکھیں۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو،
یہ نہ کہا کرو چھوٹا ہے صغیرہ ہے، یہ چھوٹی لکڑی ان سے ہی آگ جلائی جاتی ہے. بڑی لکڑی کو آگ لگانی ہے تو پہلے 7 چھوٹیاں رکھتے ہیں. تو اب یاد رکھ لیں کہ داڑھی مڈانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا جب آدمی مرتکب ہو تو وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس گناہ کو وہ کھلم کھلا کرتا ہے تو وہ فاجر بھی ہو جاتا ہے. اور امام کے لیے ضروری ہے کہ امام وہ بنے جو عالم ہو، امام وہ بنے جو قاری ہو، امام وہ بنے جس پہ لوگ راضی ہوں. تو فاسق فاجر کو اگر امام بنائیں گے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ اب ہے داڑھی مبارک کی حد جو ہے وہ اکثر علماء صحابہ تابعین مجتہدین محدثین فرماتے ہیں کہ 1 مشت جو ہے کم از کم داڑھی کی حد ہے. اگر بعض لوگ ظاہر حدیث میں عمل کر کے لمبی داڑھی بھی رکھتے ہیں، لیکن ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو ہے یعنی 1 مشت کے برابر 4 انگل کے برابر داڑھی ہو. اگر اس سے کم ہے تو وہ سنت کے خلاف. آج کل بعض جدید علماء جو ہیں انہوں نے بہرحال کچھ رعایت برتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی چلو تھوڑی داڑھی ہے، نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا، کہ چلو داڑھی والا تو شمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ سنت کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں آتا ہے کان یملأ صدرہ، حضور کے سینے تک آتے. تو سینے تک چھوٹی داڑھی تو نہیں آ سکتی نا، فرنچ کٹ. اور قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات سے واپس آئے، طور سے واپس آئے، اور قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت میں ہے، غصے میں آ کے بھائی کے داڑھی پکڑ لی. تو حضرت ہارون نے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، بھائی جان مہربانی کرو میری داڑھی کیوں پکڑتے ہو، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو داڑھی لمبی تھی تو پکڑ لی، اگر داڑھی لمبی نہ ہوتی کیسے پکڑتے؟ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ لیلۃ المعراج میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہیں پشت لگا کر، اور آگے بچے بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، یوں سمجھ لو کہ مجھے دیکھ لو. اور ان کے سینے مبارک تک داڑھی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا گھر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، یہ آسمانوں میں کعبہ ہے، جیسے زمین میں کعبہ ہے یہ آسمانوں میں کعبہ ہے. میں نے کہا من ھذا الرجل، یہ کون بندے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا ھذا ابو کا ابراہیم، یہ آپ کا ابا ابراہیم ہے. تو اسی سے یہ بھی سمجھ لیا کریں کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوں تو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گھر کیا ہے، یہ بندہ کون ہے. نعوذ باللہ کو ڈرامہ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا ھذا ابو کا ابراہیم، اور بڑے سلام کریں اپنے ابا پہ. حضور فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا وعلیک السلام بالابن الصالح والنبی الصالح. انہوں نے بھی استقبال کیا کیونکہ وہ معمار کعبہ ہیں، اللہ نے ان کو جنت میں بھی کعبے کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہرحال یہ مسئلہ ہے علماء کا کہ داڑھی منڈا آدمی جو ہے یا داڑھی کٹانے والا اس کے پیچھے نماز نہیں ہو. مسئلہ سمجھیں. یعنی ایسے آدمی کو امام نہ بناؤ. اب مثلا ہم سفر میں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں جماعت کھڑی، ہم جا کے مل گئے، جب سلام پھیرا تو اس کی داڑھی نہیں ہے، تو وہ نماز ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانی نہیں پڑے گی. صلو خلف کل بر وفاجر، ہر اچھے برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر امام بنانا پڑے تو ایسے آدمی کو امام نہیں بنایا جائے. بات سمجھے؟ ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کریں، ہم مسافر ہیں، سفر میں ہیں، آگے گئے جناب جماعت کھڑی ہے، اب جماعت میں نہ ملے تو یہ بھی تو بے وقوفی ہے. جماعت میں مل گئے، سلام پھیرا تو امام صاحب کی تو داڑھی غائب ہے. تو بہرحال اللہ توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں کہ اللہ ہماری نمازیں بھی صحیح فرمائیں اور اللہ ہمارے امام بھی صحیح فرمائیں.
تو بہرحال آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا مشکل دور ہے. کہتے جی کہ داڑھی کو کالا خضاب لگانا جو ہے میرا بھائی وہ تو منع ہے، ویسے خضاب لگانے کا حکم ہے حدیث میں. ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا غیر الشیء ولو بشیء، بھائی اپنی داڑھی کو کوئی تبدیل کیا کرو، یہ کیا تم نے سفید چھوڑا ہوا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ بہترین خضاب جو ہے وہ ہے الحناء والکتم، مہندی اور کتم. کتم پتہ ہے کیا ہے؟ کتم کہتی ہیں نیل کا پودا ہوتا ہے نا، نیل کے پودے ہوتے، اب تو خیر وہ کیمیکل کے نیل آ گئے ہیں نا، پہلے باقاعدہ نیل کاشت ہوتا تھا، اس کا پودا ہوتا تھا، پھر اس کے پتے جو ہیں وہ حوضری بنا کے اس کے اندر اس کو پانی ڈال کے بناتے تھے، پھر نیل بنتے تھے. وہ جو پتے ہیں ان کو خشک کر کے مہندی میں ملا دے اور وہ لگائے تو حضور نے فرمایا یہ رنگ بڑا پسندیدہ. حضور پاک نے اس رنگ کو بڑا پسند فرمایا. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کوئی رنگ بھی لگا لو کالا نہ ہو، چونکہ ورنہ بعض صحابہ سے کالا رنگ لگانا بھی ثابت ہے. حضرت حسن حسین کالا رنگ لگاتے، کالا خضاب لگاتے، لیکن اکثر مجاہد علماء نے فرمایا کہ سبب جہاد تھا، اگر مجاہد لگاتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، تو عام آدمی کو نہیں لگانا چاہیے. آپ مہندی لگائیں اور کوئی رنگ اس میں ڈال دیں. اگر ہم 15 دن کے پیکج میں آئے ہیں اور ہمیں مدینہ منورہ میں جمعہ نہ ملے، کوئی حاضر نہیں، کوئی نماز تو ملے گی نا، ضروری ہے. مسافر پہ تو جمعہ واجب ہی نہیں ہے، تم جمعہ کا فکر کر رہے ہو. مسافر کے لیے تو جمعہ واجب ہی نہیں ہوتا. مل جائیں الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ. کہتے جی کہ میں چھٹی پہ پاکستان جا رہا ہوں، رمضان المبارک میں واپس آؤں گا. پاکستان میں ایک دن بعد رمضان شروع ہوگا، تو بہرحال یعنی آپ کا ایک روزہ سعودی کے حساب سے کم ہوگا نا، تو جب آپ یہاں آ جائیں گے تو یہاں پر عمل کریں گے، وہ ایک روزہ پورا کریں گے. عورت کا اگر 2-3 مہینے کا بچہ بچی ہے دودھ پینے والے، روزہ رکھ سکتی ہے؟ اگر روزے رکھنے میں اس کو تکلیف نہیں ہے تو کیوں نہ رکھے روزہ؟ بھائی روزہ رکھنے سے کوئی دودھ تو نہیں خشک ہو جاتا، یہ کیسے کہا ہے آپ کو؟ یہ کیا بہانہ ہے کہ دودھ پیتی ہے؟ پیتی رہے دودھ بچی پی رہی ہے، تم تو نہیں پی رہی ہو کہ تمہارا روزہ خراب ہو جائے گا. عقل کی بات ہے بنا. ایام حیض میں بھی روزہ رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی ہے جناب، نہ نماز نہ روزہ. کچھ فقیر دروازے پہ آ کے خیر پتہ کرتے ہیں، دو ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے. اما السائل فلا تنہر، قرآن کہتے ہیں مانگنے والے کو کبھی نہ جھڑکو. مانگنے والے کو کبھی نہ جھڑکیں، آرام سے کہتے بھائی اللہ کریم، اللہ دے گا، میں معذور ہوں، یا جو کچھ ہے دے دو. میں عمرے پہ آیا ہوں، میری ماں بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، جتنا زیادہ خرچ ہوگا فائدہ ہوگا. یہاں تو زیادہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں کہ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ مکے مدینے میں عمرے حج میں جو خرچ کرو گے اللہ فوراً بدلہ دیں گے. یہاں تو حکم ہے کہ زیادہ خرچ کرو. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اذان کے وقت کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اذان کا جواب دیں. ہاں یعنی اور کچھ نہ کریں، یہ مانا نہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہو تو نہ پڑھو، کوئی سب جب کرو نا، یعنی اور کچھ نہیں پڑھنا.
اذان کا جواب دینا ہے، جواب دیتے رہو، قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہو۔ اگر طواف مکمل کر لیا ہے، اوقات مکروہ ہیں، تو حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ دوران تلاوت سجدہ آ جاتا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایجنسی والے کہتے ہیں کہ 15 سے 20 آدمی عمرے کے لیے تیار کرو تو آپ کو ہم مفت میں عمرہ کرا دیں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو کمیشن ہے، یعنی عمرے والوں سے بھی کمیشن لے رہے ہو۔ وہ جو پیسے آپ کو دینا چاہتے ہیں عمرے والوں کو رعایت کر دیں، اتنے پیسے کم کر لیں، یہ تھوڑا ہے کہ آپ کو فری بھیجتے ہیں، ایجنٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ کہتے جی کہ بیوی بھی بھول جائے، شوہر بھی بھول جائے کہ حق المہر کیا مقرر ہوئی تھی، اندازہ کر کے دے دو، اس کی بہنوں کو کیا ملی ہے اسی کے مطابق دے دو، کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ مہر مثل اسی کو کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں نہیں پتا کہ کیا مہر، بھئی اس کی بہنوں کی کیا مہر تھی، اس کے مطابق دے دو۔ اگر ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی بچوں سے 4 مہینے یا 6 مہینے کے لیے دور چلا جائے، تبلیغ میں چلا جائے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کی عزت اور حفاظت اور خرچے کا انتظام کرنے کے بعد نہ ہو تو پھر نہ جائے۔ کہتے جی کہ جب بچہ پیدا ہو اور ہم غریب ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو عقیقہ کیا کریں؟ نہ کریں، کوئی بات، سنت ہے عقیقہ، اور کون سی سنتیں پوری کی ہوئی ہیں کہ باقی یہ رہ جائے گی؟ عقیقہ کرنا سنت ہے، پیسے ہوں تو کرو، نہ ہو تو نہ کرو، یہ تھوڑا کہ ادھار مانگو اور چوری کرو۔ آب زمزم جو ہے وہ کسی غیر مسلم ہندو کو بھی دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ ابو جہل کیا پیتا تھا؟ مکے والے سارے کافر زمزم ہی تو پیتے تھے۔ وتر نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں حنفی مسلک میں، آخری رکعت میں وتر دعائے قنوت پڑھیں، اور یہاں کے جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے، وہ بھی 3 رکعتیں، وہ صرف سلام پھیرتے، ہم سلام نہیں پھیرتے۔ اگر بچوں کے لیے پیدا کرنے کے لیے درمیان میں وقفہ کیا جائے، یعنی بچے زیادہ ہو گئے یا بیوی کمزور ہو گئی، 1 سال 2 سال وقفہ کر سکتے ہیں۔ جس جگہ عورتوں اور لڑکیوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے وہاں نوکری نہ کریں، کیونکہ جب بھی اختلاط ہوگا تو پھر گناہ ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی آگ اور کپاس کو کٹھے رکھو گے تو کسی نہ کسی وقت تو آگ لگ سکتی ہے، احتیاط کریں۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، ذوالقرنین نے دیوار بنا کے ان کو بند کر دیا تھا۔ قیامت کے آنے سے پہلے علامات قیامت میں ہے کہ وہ بھی نکلیں گے، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہر اونچی نیچی جگہ سے آئیں گے، اور وہ ایسی بڑی عجیب قوم ہوگی، دریاؤں پہ گزریں گے، دریاؤں کا پانی بھی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، جن فصلات سے گزریں گے ان کو بھی اجاڑ دیں گے، ایک اللہ کا عذاب ہوگا۔ دجال کا فتنہ بالکل ہے، حضور پاک نے ہمیں تاکید کی ہے کہ دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد بن عامر رکھا ہے، ٹھیک ہے، عامر آپ کا نام ہے تو اس کا نام محمد ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ نام رکھنا تو بہت اچھا ہے کیونکہ حضور پاک کا نام ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین جو ہیں وہ فرض روزے مؤخر کر سکتی ہیں۔ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آیا یہ مسئلہ کہ دودھ پلانے سے عورت کو کیا تکلیف ہوگی۔
رات کو تو انشاءاللہ 4 کلو کھانا کھا چکی ہوگی، 2 کلو دودھ بھی پی چکی ہوگی، کون سا کم ہو جائے گا دودھ؟ ساری رات جو چلتی رہے گی بکری کی طرح، تو دن میں اگر 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے نہیں کھایا تو کیا ہو جائے؟ کچھ نہیں ہوتا، نہ بچے کو کچھ ہوتا ہے نہ اس کو کچھ ہوتا ہے۔ تحیت المسجد کے نفل فرض ہے یا واجب؟ جب ہے ہی نفل تو فرض کا کیا معنی؟ عجیب آدمی ہے۔ وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ المعراج میں بلال کی جنت میں چلنے کی آواز سنی تو بلال سے پوچھا کہ کون سا تمہارا عمل ہے کہ تم جنت میں پہنچے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ جس کمرے میں ٹی وی ہو اور لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو ہم سلام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ بہرحال یہ ہے کہ ٹی وی پہ فحش چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ اگر تقریر ہے، قرآن ہے، درس ہے تو کوئی بات نہیں۔ مطاب میں لوگ فوٹو کھینچ رہے ہیں، کوئی طریقہ ہو سکتا ہے روکنے کا؟ آپ سوچیں، جو عقل میں آ جائے تو لکھ کر بھیج دیں حکومت کو۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے دل میں حیا ہو اور اللہ کے گھر کا ادب۔ جب وہ پیدا نہیں ہوگا تو پھر فوٹو بنتے رہیں گے۔ لوگوں کو دھکے دے کے بوسہ نہ دیں حجر اسود کو، ہاتھ کا اشارہ کریں، اس کا بھی وہی ثواب ہے جو بوسے کا ثواب ہے۔ مطاب میں نماز کے لیے صفیں بنانا لوگوں کو تکلیف ہو بالکل نہ بنائیں، اس وقت بنائیں جب تکبیر کا وقت آ جائے، اقامہ کا وقت آ جائے، پھر صفیں بنا کے نماز پڑھ لیں، سلام پھیر کے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرنی ہو، اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، یہ حکم نہیں دیا کہ وسیلے سے پکارو۔ حضور پاک نے جو سب سے افضل دعا کی ہے طواف میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک آدمی نے طواف زیارت کے بعد سر منڈوانے سے پہلے احرام اتار کے کپڑے پہن لیے، 5 منٹ دوبارہ احرام پہن کے سر منڈوایا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ویسے اس کو یاد رکھو، سر منڈانا تھا سنت کے مطابق مینا میں، کہ پہلے آ کے کنکری مارو، قربانی کرو، سر منڈاؤ، غسل کرو، کپڑے پہنو، پھر آ کے طواف زیارت کرو۔ لیکن اگر طواف زیارت پہلے بھی کر دیں تو جائز۔ ایک آدمی رات کو 1 بجے مکے میں پہنچا، احرام اتار دیا، کپڑے پہن کے سو گیا، صبح کو پھر احرام باندھا، دم پڑ گئی، کیوں؟ احرام میں سونا منع تھا اس کو۔ اگر مدینے سے 3 ذی الحجہ کو بغیر احرام کے جدے آئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر کوئی جرمانہ نہیں۔ بال کٹوانے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو کوئی ضروری نہیں، وضو ہو تو افضل ہے، ورنہ حل کے وقت وضو نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مسجد جن سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں باندھ سکتے ہیں۔ جیرانہ سے باندھ سکتے ہیں یا مسجد عائشہ سے باندھ سکتے ہیں۔ اگر ہم حرم میں قضا نماز ادا کریں اس کا بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ میرا بھائی، عمرے کا طریقہ جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں، بدن پہ خوشبو لگائیں، کپڑے پہ خوشبو نہ لگائیں، 2 چادریں احرام کی باندھیں لیکن سر پہ کپڑا رکھیں، 2 رکعت سنت الاحرام پڑھیں،
پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، سلام پھیر کے سر سے کپڑا اتار دیں اور لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتے رہیں اور مکے میں آ جائیں۔ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے طواف کریں، طواف ختم کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، اس کے بعد پھر ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگیں، نہ موقع ملے تو کوئی حرج نہیں، زمزم پئیں اور صفا پہ چلے جائیں، صفا سے شروع کریں مروہ تک 1 چکر، مروہ سے پھر صفا تک 1 چکر، 7 چکر پورے کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائیں، عمرہ ہو گیا۔ غزوہ ہند کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ غزوہ ہوگا، وہ ہو چکا ہے، مسلمانوں نے فتح کیا۔ یہ تو صحابہ کے زمانے میں مسلمانوں کی فوجیں جو ہیں وہ ہندوستان میں پہنچ گئی تھیں، یہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں بھی، پھر حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی، یہ آپ کا ہند کا، گجرات کا، بلوچ کا سب علاقہ اس زمانے میں فتح ہوا۔ مدینہ منورہ سے خاک شفا اٹھانے کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے مدینہ منورہ کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے، چونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ بیمار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ یہ جو اپنی انگلی ہے نا اس پہ ایسے لب لگائیں، پھر مدینے کی مٹی پہ لگائیں اور اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لیں، تو صحابہ نے چاٹا، سب کو شفا ہو گئی۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور ہوا چل رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، آنے دو مٹی کو اپنے منہ پہ، اس کو مت روکو۔ نے فرمایا کہ یہ مٹی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو برس اور جذام یعنی کوڑ کی اور برس کی بیماری سے بچا لیں گے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ باقی یہ حکم نہیں ہے کہ مٹی لے جائیں یا نہ لے جائیں، صحابہ لے کبھی نہیں گئے گے، لے جانے کا حکم جو ہے وہ صرف زمزم اور کھجور کے لیے ہے کہ مدینے کا ہدیہ کھجور ہے اور مکے کا ہدیہ جو ہے وہ زمزم ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام سے اور اس بلد الامین سے ہر قسم کی وبا اور بلا کو رفع فرما۔ اللهم ارفع عنا وعن بلادنا الوبا والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔